بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کل سوشل میڈیا پر اگر ہم دیکھیں تو دوسری شادی کے متعلق بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ دوسری شادی سے متعلق بحث میں اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بہت سے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اس میں دو مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دوسری شادی سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، مرد ایک سے زیادہ شادیاں مینیج نہیں کر سکتا، اور اس طرح گھر کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے بچوں کی زندگیوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دوسری شادی بالکل ہونی چاہیے، اور وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی حمایت میں اسلام کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب قرآن میں اجازت ہے تو عورت کیسے منع کر سکتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورتوں کے بہت سے مسائل جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں، جیسا کہ جہیز اور رشتوں کا نہ ہونا، اس کی وجہ بھی شادی کا عام نہ ہونا ہے، اور اگر دوسری شادی عام ہو جائے گی تو عورتوں کو بھی جہیز اور یہ رشتے نہ ہونے والے بہت سے مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ لوگ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ 4 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ انصاف کی بھی بات کر رہے ہیں اور عدل کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اب عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد کے لیے انصاف کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے کیس ایسے آتے ہیں جہاں مرد دوسری شادی کرتے ہی پہلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلی بیوی کو تو جو فرق پڑتا ہے وہ پڑتا ہی، بلکہ بچے بھی بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیشہ کے لیے ان کی شخصیت پر ایک بہت برا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مرد زیادہ عرصہ دوسری کے ساتھ بھی خوش نہیں رہتے، اور دوبارہ ان کا دھیان پہلی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ دوسری کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ یقیناً یہاں پر آئیڈیل کیس کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور 100% انصاف کرنا شاید ناممکن ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات مرد نیک نیتی کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، جس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب ہم کچھ احادیث کی طرف آتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا احادیث ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن انصاف نہیں کر پاتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو ایک طرف سے گرا ہوا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسے اس حال میں گھسیٹا جائے گا کہ ایک پہلو پر گرا ہوا ہوگا۔ تو اگر اب ہم ان احادیث کو دیکھیں تو یہ بہت سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انصاف نہیں کر پاتے۔ تو کچھ لوگ نبی پاک کی مثال دیتے ہیں کہ نبی پاک نے تو ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں، تو اب ان کے لیے بھی عرض ہے کہ آپ نے تو اپنی پہلی شادی اپنے سے 15 برس بڑی خاتون سے کی تھی، اور ساری زندگی اپنی پوری جوانی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی گزاری، اور ان کی زندگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی۔ اس کے بعد جو اگر آپ نے اور شادیاں کی تو وہ بھی امت کی رہنمائی کے لیے کی تھیں، کہ جس میں آپ نے بتایا کہ بیوہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، طلاق یافتہ سے بھی، کیونکہ آپ نے تو عملی نمونہ پیش کرنا تھا، اور آپ کی تمام بیویوں میں تو صرف حضرت عائشہ ہی کنواری تھیں۔ تو اسی لیے یقیناً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کی اسلام میں اجازت ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب اسلام میں اجازت ہے تو آپ بالکل ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تو جیسے ابھی میں نے احادیث سنائی کہ انصاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے
تو آپ کے لیے دنیا تو مشکل ہو ہی جائے گی، بلکہ قیامت میں بھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے عورتوں کے مسائل جیسے ان کے رشتے آسانی سے نہ ہونے اور جہیز وغیرہ کے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر دوسری شادی عام ہو، میں اس سے بھی بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر شادی عام ہو جائے گی تو یقیناً جہیز وغیرہ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور جو لڑکیوں کو رشتے میں مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسری شادی کرنا، کیونکہ اگر وہ دوسری شادی کر لے گا تو فینانشیل پرابلمز آ جائیں گے، اور پھر ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پورے کا پورا گھر مسائل میں گھر جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو امیر ہیں اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کو کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے لیے کسی جوان لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ اس میں غالب گمان یہی کیا جائے گا کہ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یا تو آپ کو پہلی بیوی سے محبت ہوگی، آپ اپنے پہلی بیوی اور بچوں میں اتنا بیزی رہیں گے کہ اپنی دوسری بیوی سے انصاف نہیں کر پائیں گے، اور دوسری طرف اگر آپ ایک جوان لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو آپ اس کے حسن یا نئی نئی شادی سے اتنا متاثر ہوں گے کہ آپ اپنے پہلی بیوی اور بچوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ ایک نیک نیتی کے ساتھ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرتے ہیں تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کی نیت نیک ہے بلکہ آپ کسی کو سہارا دے رہے ہیں، اور اگر وہ بیوہ یا طلاق یافتہ کے پہلے سے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی سہارا مل رہا ہے، اور اس طرح آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر امید یہی رکھی جائے گی کہ آپ نے چونکہ یہ کام ایک نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو آپ یقیناً انصاف بھی کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی پہلی بیوی سے اور بچوں سے تو محبت ہوگی ہی، اسی لیے آپ انہیں تو بالکل اگنور نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے دوسری شادی بھی صرف اپنی خواہش کے لیے نہیں بلکہ ایک نیک مقصد کے لیے کی ہے، تو آپ اس کو بھی پورا ٹائم دیں گے اور اس سے بھی انصاف کریں گے۔ تو اسی لیے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یقیناً مرد کے لیے اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو فینانشیل پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر فینانشیل پرابلمز نہیں ہیں تو آپ تب بھی انصاف کرنے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جھکاؤ کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور اس وجہ سے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی کسی نیک مقصد کے ساتھ دوسری شادی کریں اور کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو سہارا دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔